بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل رمضان موضوع ہے کہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ جب کسی صحابی کا نام آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ شعبان کی آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا، یعنی ایک تقریر کی جس میں یہ بیان فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ یعنی روزہ اس کو فرض اور قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا۔ میں نے بتایا تھا نا کل بھی کہ جس نے نفل پڑھا تو اس کے کیا بن گئے؟ اس کے فرض بن گئے، اور جس نے فرض پڑھے اور اس کے 70 فرض بن گئے۔ اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، مطلب کہ سامنے افطاری کے وقت سب کچھ رکھا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی بھی ہے، فروٹ بھی ہے، اور پکوڑے بھی ہیں، سموسے بھی ہیں، اور کیا کیا ہے؟ چپس بھی ہیں، اور کیا کیا ہے؟ تو سب کے کان کدھر لگے ہوتے ہیں کہ جب اعلان سنے گا کہ برادران اسلام روزہ افطار کر لیں تو پھر اتنی سپیڈ ہوتی ہے کہ دعا بھی بھول جاتی ہے۔ ہوتا ہے ایسے کہ نہیں؟ تو یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اب اس میں آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ ڈیٹیل پہ بات ہوتی رہے گی۔ ایک صبر یہ بھی ہے کہ کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، پیاس بھی لگی ہے، لیکن انتظار کس بات کا ہے؟ ویٹ کس بات کا کر رہے ہیں کہ جب اعلان ہوگا نا تو تبھی کھائیں گے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ بات اس پہ اتفاق کریں گے آپ سب کے سب، ادھر توجہ کریں بھئی۔ جتنا فروٹ آپ سچی بتائیں کہ جتنا فروٹ یا جتنے کھانے رمضان میں کھائے جاتے ہیں، کیا غیر رمضان میں بھی کھاتے ہیں اتنا ہے؟ تو یعنی کہ مومن کا رزق رمضان کے اندر بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا ثواب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کے ثواب کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ثواب ہوگا مگر اس روزہ دار کے ثواب کے اندر کوئی کمی۔ اب ایک نے روزہ رکھا ہے، اس کو پورا ثواب ملے گا، جس نے افطار کروایا ہے تو اس کو بھی اس کے افطاری کا ثواب۔ تو یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے یہ کافی لمبی ہے، اسی پہ تھوڑی سی مزید اور بات کر لیتے ہیں۔ اس میں تراویح کا ذکر آیا ہے کہ تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو 2 سجدے کیے تو کتنے بن گئی؟ 3000۔ اب 2 رکعت کی تراویح ہوتی ہے نا، تو 2 رکعت میں کتنی سجدے ہو گئے؟ 4۔ کتنے؟ 4۔ تو 4 کے کتنی بن گئی نیکیاں؟ 6000۔
6,000. اب 2 تراوی کی 6,000. بعض 8 پڑھتے ہیں اور بعض 20 پڑھتے ہیں، تو 8 کا حساب لگا لیں اور 20 کا لگا لیں تو کتنی زیادہ ہو جائیں گی. اب اس کی کیلکولیشن گھر جا کے کر لینا. ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ اور کیا ملتا ہے؟ جنت کے اندر یہ تراوی پڑھنے والے کے لیے ایک جنت میں محل بن جاتا ہے. اور پتہ کتنا بڑا؟ وہ کہتے ہیں اتنا بڑا کہ اس محل کے 60,000 سونے کے بڑے دروازے لگے ہوتے ہیں. اب آپ کے اسکول میں صرف ایک گیٹ ہے نا، تو آگے پیچھے تقریباً 10-12 کمرے ہیں. اب جس محل کے 60,000 بڑے دروازے، جن کو اللہ کہہ رہا ہے کہ 60,000 بڑے گیٹ سونے والے، سونے کے، گولڈ کے، اب وہ محل کتنا بڑا ہوگا. جو تراوی پڑھتا ہے اس کو یہ نام بھی ملتا ہے کہ اس کو ایک محل دیا جاتا ہے، اور اس محل کے کتنے دروازے ہیں؟ 60,000 سونے چاندی کے دروازے. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے ساتھ اس کے تراوی بھی، ویسے بھی جو کہتے تراوی نہیں پڑھتا، روزہ ہی رکھتا ہے، تو اس کو ثواب پورا نہیں ملتا. تو اس لیے اس پہ بھی بات ہوتی رہے گی. لیکن تراوی کا بھی بہت اجر ہے. یہ میں نے تو صرف آپ کو ایک سجدے پہ کتنی نیکیاں ملتی ہیں اور جنت میں ایک محل بنتا ہے اس پہ بات کی ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا. اور اس میں اس حدیث کے اندر ایک یہ ذکر یہ آیا ہے کہ ایک رات ہے اس میں جو لیلۃ القدر کی رات ہے، اور وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. 1000 مہینے یہ تقریباً بنتے ہیں 83 سال، تقریباً 4 ماہ بنتے ہیں. بلکہ فرمایا کہ اس 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے. اب پتہ نہیں 2000 ہے، پتہ نہیں 4000 ہے، پتہ نہیں 5000 ہے. یعنی آگے وہ جیسے نیچرل نمبر ہوتے ہیں نا، نیچرل نمبر ہیں وہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ قدرتی اعداد. 1 2 3 وہاں سے کوما لگاتے جائیں، اور اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے؟ آگے پھر 4 5 لکھ کے پھر آگے ڈاٹ ڈاٹ کر دیتے ہیں. ایسے ہی ہے کہ وہ آگے ان لمیٹڈ ہے، پتہ ہی نہیں چلتا آگے کہاں تک جا رہی ہے. تو اسی طرح وہ کہتے ہیں 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. اب جو بہتر کا لفظ آیا ہے نا، وہ پتہ نہیں کتنی بہتر ہے. اب وہ آپ کے اخلاق کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا، آپ کے اخلاص کے اوپر کہ آپ نے کتنی اخلاص کے ساتھ اس رات میں عبادت کی ہے. تو وہ پھر ہو سکتا ہے 2000 پہ چلی جائے، 10,000 پہ چلی جائے، اور 1,00,000 سال پہ چلی جائے، مہینوں پہ چلی جائے. یہ تو اللہ کی شان ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ جتنا آپ کا اخلاص ہوگا اس حساب سے آپ کو اس کا ثواب. لیکن یہ اس میں آتا ہے، یہ کنفرم ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو رات اس میں ہر رات کے اندر ہی عبادت کرنی چاہیے. لیکن آخری عشرے کے اندر کہتے ہیں جو طاق راتیں آئیں گی اس کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے. تو کریں گے بھی اس کی کوشش. آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں خوب اللہ کی عبادت کرنی ہے، روزے رکھنے ہیں. اور اس کا میں نے یہ بھی بتایا کہ جو چھوٹے بچے ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے لیکن انہوں نے چھپ کے کھانا ہے، اعلانیہ سامنے یا گھر والوں کے یا چوک میں کہیں گلی محلے میں وہاں نکل کر نہیں کھانا. بات سمجھ رہی ہے؟ سمجھ گئے نا سب کے سب؟ ہاں، یہ مہمان مہینہ ہے اللہ کا، اور اس میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس مہمان مہینے کی بھی عزت کی جائے، رسپیکٹ کی جائے، اس کا احترام کیا جائے. اس کی رسپیکٹ اور اس کا احترام کیا ہے؟ یہی ہے کہ جھوٹ سے بچا جائے، چگلی سے بچا جائے، گناہ سے بچا جائے، گانے سے، ڈرامے سے، جی اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان سے بچا جائے. بچے جو ہے نا وہ کارٹون دیکھنے سے بھی پرہیز کریں، اور اس میں بس اللہ کی عبادت کرنی ہے. یہ رمضان کا مہینہ سب کے لیے جو ہے نا وہ رحمت بن کر آتا ہے. تو اس لیے اب نیچے سے جو ہے نا وہ کوئی کارٹون دیکھ رہا ہو، گانے سن رہا ہو، غیبت بھی کر رہا ہو، جھوٹ بھی بول رہا ہو، تو اس کے لیے تو رحمت نہیں ہے. یہ رحمت کن کے لیے ہے؟ فرما برداروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے نہیں ہے. جیسے یہ 15 شعبان کی ہے رات، اس میں بھی عبادت کرنے کا خوب حکم آتا ہے.
لیکن اس میں یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اب بات چل رہی ہے، نہیں تو صرف بچے یا بڑے یہی سمجھتے تھے کہ اس رات کو صرف پٹاخے ہی چلاتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے۔ تو بہرحال آہستہ آہستہ جو ہے اب اس میں بچے بھی بڑے بھی جو ہے نا باشعور ہو رہے ہیں، عقل مند ہو رہے ہیں، اور انہیں اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ نقصان ہے ہمارا اپنا بھی، ہمارے پیسوں کا بھی، اور یہ دین میں بھی، بلکہ اللہ کی تو اس رات میں رحمت برستی ہے۔ اور جو پٹاخے چلانے والے ہیں یہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں رحمت نہیں چاہیے، ہمیں کیا چاہیے، ہمیں آگ چاہیے، کیونکہ وہ پٹاخوں سے آگ نکلتی ہے نا، اب وہ اوپر کو پھینکتے ہیں، اوپر کو چلاتے ہیں، تو یہ ان چیزوں سے پرہیز کریں، بچیں۔ لیکن مجھے اس بات کی خوشی بھی ہوئی ہے کہ اس رات پٹاخے جو ہے نا وہ جو چھوڑے گئے ہیں، بجائے گئے ہیں، ان کی آواز مجھے کم سنائی دی ہے۔ تو آہستہ آہستہ کوشش کریں، آپ میں سے اگر کوئی بشرط زندگی تو ہر سال یہ رات بھی آتی رہتی ہے، لیکن آپ یہی سمجھتے رہے بچے جو ہے نا وہ اس رات میں بہت سارے گھر سے پیسے لے کر کسی بھی بہانے سے اور دکان سے پٹاخے لے کے اور ساری رات پھر بجائیں چلائیں، تو یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد تو ہے اللہ کی عبادت کرنا اس رات کے اندر، اور دن کے وقت پھر روزہ رکھنا نفلی، ویسے تو جو ہے نا کافی ثواب کا کام ہے، تو اس لیے یہ کوشش کی جائے کہ اس رات کے اندر یہ کام ہے پٹاخے چلانے والا اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس کو پیار سے منع کیا جائے۔ تو اس کی بھی نیکسٹ ٹائم اگر آپ میں سے کسی نے چلائے ہیں، بجائے ہیں، تو نیکسٹ ٹائم آپ نے ایسا نہیں کرنا، سمجھ گئے؟ کیونکہ دیکھو ہم سب مسلمان ہیں، ہم نے ایک اللہ سے ایگریمنٹ سائن کیا ہے، کون سا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب جب یہ پڑھ لیا ہے تو ایک مسلمان ایک لمیٹڈ دائرے کے اندر رہتے ہوئے ایک پابند بن گیا۔ اب یہاں پہ یہ اپنی مرضی نہیں کرے گا، بلکہ وہ کام کرے گا جس میں اللہ خوش ہوں گے، اللہ کے حبیب خوش ہوں گے، ہمارے والدین خوش ہوں گے، وہ والے کام کرنے ہیں۔ وہ کام ہرگز چھوڑ دینے ہیں، وہ نہیں کرنے کہ جس میں اللہ ناراض ہے، اللہ کے نبی ناراض ہیں اور والدین بھی ناراض ہیں۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ ہم نے وہ کام کرنے ہیں جس سے اللہ بھی خوش ہو، ہمارے بڑے بھی خوش ہوں، اللہ کے نبی بھی خوش ہوں۔ تو کریں گے بھی اس کی کوشش سارے؟ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔